शेख साहब इधर आ जाएं, शेख साहब इधर आ जाएं जी। नहीं, 17 और 18 19 तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिहि इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून। वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यज़ुर्रुहुम वला यंफअुहुम वयक़ूलून हाउलाइ शुफ़अाउना इंदल्लाह क़ुल अतुनब्बिऊन अल्लाह बिमा ला यअलमु फ़िस समावाति वला फ़िल अर्द सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। वमा कान अन्नासु इल्ला उम्मतन वाहिदतन फख्तलफू वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक लक़ुदिय बैनहुम फ़ीमा फ़ीहि यख्तलिफ़ून। फमन अज़लमु, पस उससे बड़ा जालिम कौन है, मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, वो जो अल्लाह पर झूठ बांधे, व कज़्ज़ब बिआयाति, और उसकी आयात के साथ झुटलाए, इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून, यकीनन वो मुजरिमों को फलाह नहीं देता। वयअबुदून मिन दूनिल्लाह, वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा, मा ला यदुर्रुहुम वला यनफअुहुम, उनकी जो ना उन्हें कोई नुकसान पहुँचाते हैं और ना कोई नफ़ा पहुँचाते हैं। वयक़ूलून, और ये कहते हैं, हाउलाई शुफ़अाउना इंदल्लाह, ये हमारे सफारिशी हैं अल्लाह के यहाँ। कुल, कह दीजिए, अतुनब्बिऊन अल्लाह, क्या तुम अल्लाह को खबर देते हो, बिमा ला यअलमु फ़िस समावाति वला फ़िल अर्द, उसके साथ जो वो आसमानों और ज़मीन में नहीं जानता। सुब्हानहु व तआला, पाक है उसकी ज़ात और बड़ा बुलंद है, अम्मा युश्रिकून, उन सब से जो वो शिरक करते। वमा कान अन्नासु इल्ला उम्मतन वाहिदा, और नहीं थे लोग सवाए एक ही उम्मत। फ़ख्तलफू, तो पस आपस में इख्तिलाफ में पड़ गए। वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक, और अगर आपके रब की जानिब से एक कलमा, एक फैसला पहले से ना हो चुका होता, लक़ुदिया बैनहुम, तो अलबत्ता फैसला कर दिया जाता इनके दरमियान, फ़ीमा फ़ीही यख्तलिफ़ून, उस चीज़ में जो वो इख्तिलाफ करते। गुज़श्ता आयात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुशरिकीन मक्का आपसे कहते हैं कि आप इस कुरान को तब्दील करके कोई और कुरान ले आए, या इसमें कुछ तब्दीली कर। और ये
گویا وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے اور آپ نے اللہ کی طرف جھوٹ گھڑا ہوا. تو مختلف جواب دینے کے بعد فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یہ تو سب سے بڑا ظلم کہ بندہ ویسے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن جھوٹ بول کر اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دے کہ اللہ ایسا کہتا ہے جبکہ اللہ نے ویسا نہ کہا. یہ اس لیے بھی کہا کہ اگلی آیات میں ان کی اس بات کی طرف ان کو پہلے سے توجہ بھی دلائی جا رہی ہے اور تانا بھی دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کہتے ہو کہ آپ نعوذ باللہ اپنا کلام گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بول رہے ہیں، جبکہ تم خود اللہ کی طرف باتیں منسوب کرنے والے اور جھوٹی باتیں گھڑ کر کہتے ہو کہ یہ اللہ نے کہا. تو فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ باندھے، منسوب کرے اور اللہ کی آیات کو جھٹلا دے. ایسے ظالم لوگوں کو اور ایسے ظالم مجرموں کو پھر اللہ تعالیٰ فلاح نہیں عطا فرماتا. تو فرمایا ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ یہ اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں. وہ اور کیسے ہیں؟ نہ ان کے نقصان پر کوئی قادر ہے، نہ ان کے نفع پہ قادر، نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے. ان بتوں سے، دیوی دیوتاؤں سے اور غیر اللہ سے حاجات مانگنے کی انسانوں کی یہ دو ہی وجوہات ہیں. بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ جی بزرگوں کو قہر نازل ہو جائے، بدوا لگ جائے گی، یہ فلاں جو دیوی دیوتا ہے یہ ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل کر دے گا، فلاں جو قبر میں دفن ہے اگر ہم نے اس کی تعظیم نہ کی یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کھڑی کر دے. میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ کشمیر کی جانب جب سفر کرتے ہیں تو لوکل گاڑیوں والے ایک مزار کے باہر رک کر باقاعدہ ایسے ہاتھ اس کی طرف کر کے تو کچھ دعا مانگتے ہیں یا کچھ کرتے. تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا، یہ کیوں رکتے ہو؟ کہنے لگا جی یہاں نہ رکے نا تو بابا جی جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر آگے جا کے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. کتنی لوگ ہیں جو نہیں مانتے تھے، ان کی گاڑیاں شاڑیاں جو ہے نا وہ پہاڑ سے نیچے گر جاتی. تو بابا اتنا ظالم بھی ہے کہ اگر اس کو کوئی سلام کر کے نہیں گیا تو وہ کسی کی گاڑی جو ہے وہ کھائی میں گرا سکتا ہے. اب یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے اپنے ٹائر کمزور تھے یا وہ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا یا کوئی بھی معاملہ تھا، منسوب یہ کر دیا، عقیدہ یہ بنا لیا کہ وہ نقصان پہنچانے پر قادر ہے یا کوئی فائدہ دینے پر قادر ہے. جو بندہ فوت ہوا اس کو دوسروں نے غسل دیا، اس کے کپڑے دوسروں نے اتارے، اس کو کفن دوسروں نے پہنایا، اس کو 4 کندھوں پہ اٹھایا، اس کا جنازہ دوسروں نے پڑھا، اس کی قبر کسی اور نے کھودی، اس کے اندر لٹایا کسی اور نے، تختے کسی اور نے رکھے اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی. کسی اپنی مفاد کی قابل انسان کے ساتھ کوئی یہ کر کے دکھائے نا، مجھے اور آپ کو کوئی پکڑ کے کہے جی چلو جی آج آپ کو زندہ دفناتے ہیں، ہم آخری ٹل لگا لیں گے کہ کوئی ایسا نہ کر سکے، زندگی پر کھیل جائیں گے کیونکہ موت سامنے. لیکن جو بندہ اس قابل نہیں تھا جب روح نکل گئی تو اب کسی قابل نہیں. جب وہ قبر میں پہنچ گیا، تختے لگ گئے، اوپر مٹی آ گئی، سب کچھ ہو گیا، اب وہاں سے اس کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا کہ وہ جناب فیض بانٹنے کے قابل ہو گیا، وہ لوگوں کی باتیں سننے کے قابل ہو گیا، وہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کے قابل ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں یہ اوروں کو اس طرح اللہ کے مقابل پکارتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں جو نہ ان کے نقصان پر کوئی قدرت رکھتے ہیں نہ نفع پر قدرت رکھتے. اور ساتھ پھر جب یہ بات سمجھائی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے شریک ہے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، بڑی بزرگ ہستیاں ہیں، بڑے نیک لوگ تھے، اللہ ان کی نہیں واپس کرتا تو ہم ان کے پاس جا جا کر اپنی عرضیاں رکھتے ہیں، یہ ہماری سنتے ہیں اور ہمیں اللہ رب العزت تک، جس طرح بادشاہ تک وزیر کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح چھت تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح انسان کو بھی اللہ تک پہنچنے کے لیے کچھ وسیلوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اور وسیلے اختیار کرتے ہوئے ان بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے نظریں نیازیں دیتے ہیں، ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے پاس جا جا کر دعائیں کرتے. مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے، بت بھی انہوں نے اسی لیے گھڑ کے رکھے ہوئے تھے. ان بتوں کی نسبت نیک لوگوں کی طرف کرتے تھے کہ یہ تو صرف ان کی یادگار ہے، ہم جو ان کو سجدے کرتے ہیں یا نظر نیازیں ڈالتے ہیں اصل میں اللہ کے لیے ہی ہیں، لیکن یہ سارے صرف ہمارے سفارشی ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں، یہ آگے ہماری سفارش کرتے. یعنی ہم ان کو رشوتیں دیتے ہیں اور یہ آگے اللہ رب العزت کو کہتے ہیں کہ جی یہ اس کو بھی چھوڑ دے، چاہے یہ عمل کرنے والا ہے یا نہیں ہے، چاہے یہ سود خور ہے، چاہے یہ بدکار ہے، چاہے یہ نمازیں نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں ہے، خیر ہے یہ جی ہمارے پاس آتا ہے، ہمارا مرید ہے، ہمارے نذرانے چڑھاتا ہے، تو اس لیے یہ اس کی بیڑی پار کر دے.
تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی. اب اللہ فرماتے ہیں جھوٹ کس نے گڑا؟ پھر اللہ کی طرف جھوٹ کس نے بڑھا؟ اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو اس بات کی جس کو آسمانوں اور زمین میں اللہ نہیں جانتا؟ اللہ کو نہیں پتا کہ فلاں تو سفارشی ہے، اللہ کو نہیں پتا اس کی اللہ نہیں موڑتا، اللہ کو یہ نہیں پتا کہ فلاں اللہ کے ساتھ فلاں چیز میں شریک ہے، لیکن تمہیں پتا ہے. اور تم کہتے ہو کہ اللہ رب العزت اس طرح راضی ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ بتاتا ہے قرآن میں جا بجا کھول کر کہ اللہ اس طرح راضی نہیں ہوتا، اللہ کی طرف آنے کے راستے یہ نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کو خبردار کر رہے ہو، اللہ کو باخبر کر رہے ہو کہ ایسے بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے. یہ جھوٹ ہیں جو اللہ کی طرف گھڑے گئے ہیں. تو فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات اور بڑی عالی مرتبت ہے ہر اس شرک سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے. اللہ کو ایسی کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے کہ اللہ کو سیڑھیوں کی احتیاج ہو، اللہ کی مخلوق تک رسائی نہ ہو اور مخلوق کی اللہ تک رسائی نہ ہو. وہ تو کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں، براہ راست سنتا ہوں، جب کوئی پکارتا ہے اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اس لیے فرمایا اصل معاملہ کیا ہے؟ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، لوگ اصل میں تو توحید پر ہی تھے. شروع میں ابتدا میں سارے ایک ہی امت تھی مسلمانوں کی، کوئی اور جھگڑا نہیں تھا. فاختلفوا، بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے یہ اختلافات، یہ باتیں گھڑ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرنی شروع کر دی. اب یہ اتنے بڑے بڑے جرم تو ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی سزا فوراً کیوں نہیں ملتی؟ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی، اور وہ بات کیا ہے کہ قیامت کا ایک دن مقرر ہے اور دنیا میں مہلت ملے گی اور اللہ کی رسی دراز ہے اور وہ حجت تمام کرے گا، انبیاء کو بھیجے گا، کتابیں نازل کرے گا اور لوگوں تک ہر دور میں اپنی بات پہنچائے گا. اللہ نے وہ سارا انتظام کر دیا ہے. اگر یہ نہ ہوتا لقضی بینہم، اللہ آج ہی فیصلہ کر دیتا ان کے درمیان ہر اس چیز کے متعلق جس میں یہ اختلاف میں پڑے ہوں. اس لیے یہ جو اختلاف ہے نا، یہ کوئی ممدوح بات نہیں ہے. اگر بندہ اختلافوں پر ہی جیتا رہے اور اللہ کی کتاب کی طرف نہ آئے، صرف یہی بات او جی اتنی دنیا اس طرف لگی ہوئی ہے، کچھ تو ہے نا، کچھ تو ہے، اس کو دلیل بنا لے، تو پھر اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہوگا. ایک دن آئے گا جس دن اللہ نے فیصلہ کرنا ہے. اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ آج ہی فیصلہ کر دے، لیکن اللہ نے ایک دن مقرر کیا. اس لیے پھر جو اس دن تک جائے گا پھر وہ اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں پیش کر سکے گا. اس دن تو پھر پورا فیصلہ کیا جائے گا. اس لیے انسان کو دلیل کے مطابق بات کو ماننا چاہیے. اور دلیل کیا ہے؟ کسی بزرگ کی بات نہیں، کسی بڑے کی بات نہیں، میری بات نہیں، آپ کی بات نہیں. دلیل ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. جو اللہ کی کتاب کہتی ہے وہ حق ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے وہ حق. ان دو باتوں کے علاوہ باقی ہر کسی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، سب کا احترام اپنی جگہ، لیکن احترام کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ان کی بات سے اوپر فائق ہے. جس کی بات کتاب و سنت کی موافقت میں ہے اس کی بات مانی جائے گی، جس کی بات کتاب و سنت کی موافقت میں نہیں ہے احترام کرتے ہوئے اس کے ساتھ اختلاف کیا جائے گا. اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.